السلام علیکم گائس، آج ہم لوگ سبق نمبر 8 چوری اور اس کا کفارہ سمجھیں گے، جو لکھا ہے سید عابد حسین نے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سے پہلے والا چیپٹر اچھے سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کے نوٹس بھی آپ نے اچھے سے بنا لیے ہوں گے۔ آج ہم لوگ سبق نمبر 10 چوری اور اس کا کفارہ سمجھیں گے۔ اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز گائس سبسکرائب مائی چینل، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو آج ہم لوگ یہ چیپٹر سمجھیں گے جو ہے چوری اور اس کا کفارہ۔ گاندھی جی کی آپ بیتی تلاش حق سے ماخوذ ہے۔ مہاتما گاندھی کی کتاب انگریزی میں مائی ایکسپیریمنٹ وتھ ٹروتھ کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین نے تلاش حق کے نام سے کیا۔ یہ مہاتما گاندھی کی آپ بیتی۔ سب سے خوبی کی بات یہ ہے کہ مہاتما گاندھی نے اپنی خوبیوں، خرابیوں اور کمزوریوں کو بلا جھجک بیان کیا ہے اس کتاب میں۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی صرف اچھائیوں کو نہیں بلکہ ان کی خرابیوں کو، انہوں نے جو ان کی خراب عادتیں تھیں انہوں نے اس کو بھی اس میں وضاحت کی ہے ان کی بھی۔ تو جو گاندھی جی راجکوٹ میں تھے، وہاں اصلاح یعنی ریفارم کا بڑا زور تھا۔ وہاں ان کی ملاقات اپنے بھائی کے دوست سے ہوئی۔ وہ گوشت کھایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ گوشت کھانے سے انسان طاقتور بنتا ہے۔ حقیقت بھی ظاہر میں ایسی دکھائی دی کہ وہ گاندھی جی کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھا۔ اچھل کود میں، دوڑنے میں بھی وہ گاندھی جی سے آگے رہتا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ انگریز گوشت کھاتے ہیں تو ہم پر غالب آ گئے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ گوشت کھاؤ گے تو چوروں اور زندہ سانپوں کا بھی مقابلہ کرنے کے قابل بن جاؤ گے۔ گاندھی جی کے گھر والوں نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے، اس سے دور رہو، لیکن گاندھی جی نے خود اعتمادی سے جواب دیا کہ وہ اس شخص کی اصلاح کر لیں گے اور خود برائیوں سے محفوظ رہیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا، بلکہ اس نے تو گاندھی جی کو گوشت کھانے پر رضامند کر لیا کہ تاکہ تم طاقتور بن جاؤ گے اور ریفارم کر کے ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرا دو گے۔ حالانکہ گاندھی جی وشنو خاندان سے متعلق تھے اور ان کے خاندان والوں کو گوشت کھانے سے سخت نفرت تھی۔ ایک دن دریائے کنارے جا کر گاندھی جی نے ایک مکان میں گوشت کھایا۔ پہلی مرتبہ گوشت کھانے پر ان کو رات بھر بکری خواب میں دکھی گئی اور ایسا محسوس ہوا کہ پوری بکری ان کے پیٹ میں اتر گئی اور بڑے بھیانک خواب دیکھے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے 4-5 بار گوشت کھایا۔ اس طرح انہوں نے خاندان والوں کو دھوکہ دیا۔ اس کے بعد سگریٹ پینے کی بھی لت پڑ گئی، پھر سگریٹ پینے کے لیے انہوں نے چوری بھی کر لی۔ یہ سب واقعات گاندھی جی کو بہت پریشان کرتے تھے، کیونکہ سگریٹ پینے کے لیے نوکروں کی جیب سے پیسے بھی چرانے پڑتے تھے اور گوشت کھانے کے لیے بھائی کا بازو بند جو سونے کا تھا اس کو انہوں نے کاٹ کر فروخت بیچ بھی دیا تھا اس کو۔ اور ضمیر کی ملازمت پر گاندھی جی نے اپنے جرم کا اعتراف اپنے والد سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ یہ احساس بھی تھا کہ والد کو ان کی دلی تکلیف پہنچے گی جب ان کو یہ سب پتہ چلے گا، مگر انہوں نے ہمت کر کے اعتراف نامہ لکھ کر والد کو دے ہی دیا۔ اس میں لکھا کہ میری خطا پر اپنا دل نہ دکھائیں، میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ خطا نہیں ہوگی۔ جب گاندھی جی نے اعتراف نامہ دیا تو بری طرح کانپ رہے تھے۔ والد نے شروع سے آخر تک پڑھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ گاندھی جی بھی رو دیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے لیے اہنسا یعنی کہ گاندھی جی کے لیے اہنسا کا یہ پہلا درس تھا۔ آج میں جانتا ہوں کہ یہ اہنسا جب ہمگیر ہو جاتا ہے تو دنیا کی کایا پلٹ دیتا ہے اور اس کی قوت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ سر پیٹ لیں گے، لیکن ان کا سکون دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میرے اعتراف سے والد کو میری طرف سے پورا اطمینان ہو گیا اور انہیں مجھ سے جو محبت تھی وہ بے انتہا بڑھ گئی۔ اور ایک اور چیز اس میں ہے اس چیپٹر میں کہ گاندھی جی کو دوست بنانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ان کی وہ یہ مانتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ قلبی دوست کوئی نہیں ہوتا ہے، اور ان کے صرف 2 ہی دوست رہے ان کی لائف میں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر اچھے سمجھ میں آیا ہوگا۔